حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بدل دینے والی باتیں۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی چلی جائے۔ مال غنیمت کی امید پر کسی کی جان جوکھوں میں مت ڈالو۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت۔ ایمان کے بعد نیک بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، شراب بھی نہیں۔ جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ کسی شادی شدہ فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ میدان جنگ میں نہیں روکنا چاہیے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ، اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں پھر بولی، جلدی جاؤ دودھ میں پانی ملاؤ، ابھی ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا، اماں عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام کو جو اس وقت ان کے ہمراہ تھا فرمایا، اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، جاؤ دیکھو وہ لڑکی کون ہے، اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ غلام معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور پھر فرمایا، تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی۔ سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال ہے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زریں۔ اپنا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے اعمال کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو۔ جس دن تمہاری کوئی برائی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر فرشتوں کا جشن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عمر مشرف بے اسلام ہوئے تو میرے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے عمر کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صدقہ کے اونٹوں کے بدن پر تیل مر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین یہ کام کسی غلام سے لیا ہوتا۔ بولے مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا والی ہے وہ ان کا غلام بھی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا اس نے وہ کچھ کیا جو اللہ چاہتا تھا، اور قیامت نہ ہوتی تو تم وہ کچھ دیکھتے جو تمہارے گمان سے بالکل مختلف ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے کچی اینٹ اٹھا کر فرمایا کاش میں یہی اینٹ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدوں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں راحت و سکون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں۔ جب بھی کسی شخص پر ظلم کرنے کا سوچو تو یہ خیال رکھنا کہ اللہ کو تم پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ یاد رکھو جو آفت تم لوگوں پر مسلط کرو گے وہ ان پر ایک نہ ایک دن ٹل جائے گی، لیکن جو آفت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی وہ نہیں ٹلے گی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اللہ کی قسم تو جس راستے پر چلتا ہے تیرے ڈر سے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔